أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان میں بول کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ غازی. آج 12ویں سحری ہے جو ہم ماشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہم نے 11 روزے گزار لیے اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج دوسرے عشرے کا یہ دوسرا روزہ ہے، دوسری ساری جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آج کا ٹاپک اسامہ بھائی جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت دلچسپ ہے، بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ سوال کئی دفعہ ذہنوں میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے عبادت کا تصور کیا تھا. اسلام سے پہلے جو قومیں تھیں وہ کس طرح سے عبادت کرتی تھی، کیونکہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور سب اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے. تو پھر قومیں کس طرح بھٹک جاتی تھی، کیونکہ جب سے انسان کا وجود ہے تو اس کے اندر ایک جبلت ہے کہ کس طرح سے میں آیا، یہ جو سب تخلیق ہے یہ کیسے ہوئی، ہم کہاں چلے جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو یہ سب تصورات تھے. تو قرآن پاک میں بھی بہت سی قوموں کا ذکر ہے، عاد، سمود کا، بنی اسرائیل کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے. تو وہ کیا کرتی تھی قومیں اور کیا ان کی عبادت کا طریقہ تھا، اس بارے میں ہم جانیں گے، اور پھر اسلام کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے. تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب اور علامہ سید ابرار صاحب، دائیں جانب مفتی ابو محمد صاحب اور مفتی محمد وسیم بندگی صاحب. تو اس پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے باقاعدہ سے تو عالم کے بول میں، لیکن پہلے ہم اپنا سیگمنٹ دیکھتے ہیں سٹار نعت خواں. السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. ناظرین، پر نور محفل کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بھی اس میں شرکت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے اس کا آغاز کریں گے. یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہیں اور جذبہ بلند ہے. ہمارے تمام ثناخواں یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے ججز جن میں فیصل صاحب، شفیق صاحب،
شامل ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ عشق محمدی میں ناظرین جو جذبے ہیں ان کی تو مثالیں ایسی ہیں کہ لا تعداد ہیں، کئی داستانیں ہیں، اگر میں آپ سے شیئر کرنے لگوں تو شاید اس کے لیے کافی وقت چاہیے ہوگا، لیکن میں چاہوں گی کہ ایک ایسا قصہ، ایک ایسی داستان ضرور آپ سے شیئر کروں۔ تو ایک قصہ میں نے سنا، ایک شخص تھا بغداد میں جو کہ روٹیاں بیچا کرتا تھا، اور روٹیاں جو وہ بیچتا تھا، باسی روٹی وہ 2 روپے میں دیتا تھا اور جو تازہ روٹی ہوتی تھی وہ 1 روپے میں دیتا تھا۔ اور کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، مطلب تم باسی روٹی مہنگی دیتے ہو اور جو تازہ روٹی ہے وہ تم سستی دیتے ہو؟ تو اس کی جانب سے کہا گیا کہ خریدتے ہو تو خرید لو، ریٹ یہی رہے گا۔ اس نے پھر یہ بولا کہ ٹھیک ہے تم اسی ریٹ پر بیچو، لیکن مجھے سبب تو بتاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، یہ اس کا جذبہ تھا، اس کی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اس نے یہ کہا کہ جو باسی روٹی ہے وہ حضور اکرم کے زمانے سے قریب ہے، اس لیے وہ مہنگی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اور جو تازہ روٹی ہے وہ کچھ دور ہوتی جا رہی ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے قریب جاتا جائے گا اس کی وقت، اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، اور جو دور جاتا جائے گا وہ زمانے کی سختیوں میں پستا چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہی خوبصورت جذبہ ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پہلے ثناءخواں کو دعوت دیتے ہیں۔ زین العابدین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ زین العابدین آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجئے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے۔ کیا خوب آپ نے کلام کا انتخاب کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ہے۔ میں بالکل جاؤں گی شفیق صاحب کی طرف اور فیصل صاحب کی طرف، تسلی سے آپ نتائج لکھیے، دوسرے ثناءخواں کو بھی سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں ایک ساتھ آپ کی طرف آؤں گی۔ تابش احمد یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور تابش آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے اور آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتے ہیں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے
اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ جی آپ کا تابش وقت ختم ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے میں تھوڑا سا ججز کی طرف اب جاؤں اور ان سے پوچھوں، دونوں میں مقابلہ کچھ سخت تھا؟ ماشاءاللہ اچھا دونوں نے پڑھا ہے اور دونوں کے اسکل بہت اچھے تھے جی، لیکن پہلے بچے نے تھوڑی سی غلطی یہ کی ہے، صرف تلفظ کی غلطی کی، جس میں قاف اور کاف، جیسے لفظ مقصد بڑا کاف گول کاف، صحیح، اس نے مقصد پڑھا، قربان میں ان کی بخشش، لفظ قربان میں ان کی بخشش کے، اور انہوں نے جو پڑھا تلفظ ان کے بہتر تھے، اور جم اچھا کر اور جو یہ کلام کس کا ہے؟ یہ میں دیکھ رہی ہوں جتنے بھی ہمارے ینگسٹر یہ نوجوان آ رہے ہیں، یہ قربان میں ان کی بخشش کے، حضرت خالد محمود خالد جن کی وہ نعت شریف ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ دونوں یہ بھی کلام بہت خوبصورت، جی ان کی یہ مقبول بارگاہ شخص تھے، ان کے سارے ہی جو بھی کلام لکھے گئے سب مقبول بارگاہ ہوئے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، سبحان یہ اللہ۔ ناز یہ انداز۔ میں ایک مجھے نعت ان کی بہت پسند ہے، صرف ایک شعر سناتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، کبھی پڑھتے نہیں۔ جی جی رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستاں سے ہم۔ کیا کہنے، کیا خوب، سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، نواز دیں، سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم۔ زبان کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، کیا بات ہے، مجھے مطلب خود بہت پسند ہے یہ نعت۔ نہیں بہت خوبصورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب تیسرے اپنے ثنا خواں کی طرف چلتے ہیں، پھر فیصل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی اور پھر آپ سے کھل کر بات ہوگی ساری صورتحال پر۔ اس وقت اشام یونس یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اشام 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پیش کیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، اللہ ہمیں بلائیں گے، آج نہیں
कल सही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और मैंने तो मान ही लिया आप है वजह कायनात, मुनकिर भी मान जाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। आज नहीं तो कल हम भी मदीने जाएंगे, सुभान अल्लाह। जी फैसल साहब, अब आप बताइए आपकी क्या राय है और नताइज भी साथ ही अनाउंस कर दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ज़ैनुल आबिदीन साहब ने माशाल्लाह पढ़ा, अच्छा पढ़ा, जम के पढ़ा, लेकिन आवाज़ का थ्रो जो है ना उसमें ज़रा सा वो ज़्यादा कर गए, इस वजह से कुछ वो हुआ और एक आध जगह माइनर सी मिस्टेक थी, लेकिन मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा। ताबिश के लिए शफीक साहब ने कहा कि अच्छा पढ़ा, यकीनन अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने मेरे लिहाज से दो गलतियाँ की कि एक तो उन्होंने दौर को दौर कहा, उस दौर में लिखा होता ये यही है, उस दौर में लिखा होता, और मैं को कहा मैं, ये दो गलतियाँ हो गई। वैसे मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा। शाम ने माशाल्लाह नाज शरीफ अच्छी पढ़ी, बहुत संभल के पढ़ने की कोशिश की। मैं ये समझ रहा था कि ये आखिर तक अच्छा जाएंगे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ ही बदल दिया, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। तो उन्होंने अल्लाह हमें बुलाएंगे ये कह दिया, तो ये दायरे शेर में तब्दील करना ये मुनासिब नहीं किसी तौर। बहरहाल मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस बज़्म में शफीक साहब आप बयान करना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, आपकी इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। मेरे लिहाज से ज़ैनुल आबिदीन और ताबिश हमारे साथ आगे जा रहे हैं और हशाम के लिए नेक तमन्नाएं, और मेहनत करें, तब्दीलियाँ ना करें। जो शायर ने लिखा है वो कुछ सोच कर लिखा है, सही, तो उसको वैसे ही अदा करें। चलिए, नेक तमन्नाएं हैं शाम के लिए, और ज़ैनुल आबिदीन और ताबिश आपको ढेरों मुबारकबाद। और नाज़रीन, मैं जाते जाते बस यही कहूँगी कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क देने का वादा किया है हमसे, तो रिस्क की तलाश में राज़िक को मत भूल जाइएगा, क्योंकि हमारा अल्लाह ख़ुद ये फरमाता है कि कसम उस ज़माने की बेशक इंसान खसारे में है। तो खसारे का सौदा मत कर लीजिएगा, अपने रब को याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी, तो आपने देखा स्टार नात ख्वान जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, माशाल्लाह कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा और हेल्दी होता जा रहा है, और सबको फाइनल का भी बड़ा इंतजार होगा। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं उसामा भाई। जी, अब हमने कौन सा सेगमेंट शामिल करना है? स्टार क्विज़र के लिए हम चलते हैं दूसरे सेट पे, जहाँ पे महविश हमारा इंतजार करिए। जी महविश। हमें तलाश है अपने स्टार क्विज़र की, तो उसके लिए आज भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। 2 राउंड होंगे जनाब, एक बज़र राउंड है और एक रैपिड फायर है। बज़र राउंड में मैं आप तीनों को बताती चलूँ कि बज़र राउंड में होगा ये कि मैं आप लोगों से सवाल करूँगी, जो बज़र बजाएगा वो उस सवाल का जवाब देगा, और अगर आपने बीच में बज़र बजा दिया तो मैं सवाल कंप्लीट नहीं करूँगी। सही जवाब पर +10, गलत जवाब पर -10। और रैपिड फायर में 60 सेकंड्स में आपसे सवालात किए जाएंगे। जिस सवाल का जवाब नहीं आता होगा उसको पास कर देना, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। नाम आप लोगों के जनाब में बता दी चलूँ, टीम बे में हमारे साथ हैं मुनीब अहमद, टीम वाव में हैं सिद्रा सादिक, और टीम लाम में अली फारूक। तो मैं बज़र राउंड कर लूँ आप लोगों की इजाज़त से? ठीक है, चलें, रेडी हैं आप लोग? यस। इंसानी दिल इंसान की ज़िंदगी में कितना अरसा आराम करता है? इंसानी दिल इंसान की ज़िंदगी में कितना अरसा आराम करता है? बहुत आसान है।
जब तक इंसान मर नहीं जाता। बिल्कुल सही, यानी 1 सेकंड भी नहीं। कुरान की कौन सी सूरत मुकम्मल दुआ है? पहले लाम ने बजाया। सूरह फातिहा। बिल्कुल सही, सूरह फातिहा। आदाब का जिक्र किस सूरत में है? आदाब का जिक्र किस सूरत में है? ऑप्शंस दे देती हूँ, सूरह नूर, सूरत निसा, सूरह हिजरात। बे। सूरह नूर। गलत जवाब। पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? 1914। बिल्कुल सही जवाब। ज़कात के मसारिफ कितने हैं? 8। बिल्कुल सही जवाब। सोम के लुग़वी मायने क्या हैं? 1 सेकेंड, किसने बजाया पहले? टीम, पहले बजर किसने बजाया? बे ने। रोज़ा रखना, सोम। रुक जाना, इन रुक पर जाना। करना। बिल्कुल सही है, रोज़ा रखना, ठीक है। नमाज किस चीज़ से रोकती है? लाम। बेहयाई से रोकती है, बिल्कुल सही, बेहयाई और बुरी बातों से। कुरान की इब्तिदा कब हुई? वाओ। ये देखिए, अब आपने -10 करा लिए अपने। लैलतुल कदर में। हज के फ़राइज़ कितने हैं? बे। 5। गलत जवाब, 3। पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? लाम। 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। उसमें बताना है इस्लामिक मंथ के हिसाब 27 से। रमज़ान मुबारक। बिल्कुल सही। आप जे महाज इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? ऑप्शंस, अपना काम अच्छा करना है, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर होता है, खुद इंसान बहुत काम कर सकता है, अपना काम अच्छा लगता है। जी। जिम है? जिम जो आपने मतलब अपना जिम वाले ऑप्शन रिपीट करें। नहीं, ऑप्शन मैं रिपीट नहीं करूंगी, और जिम में नहीं, जिम ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन था। दूसरा। हाँ, दूसरा बिल्कुल सही, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज के राउंड का। वो कौन सा जानदार है जो सिर्फ खून पी कर जिंदा रहता है? वो कौन सा जानदार है? बे। ये वो मुकाम में कब्रिस्तान में होते हैं, जो कब्रिस्तान में होते हैं, नाम नहीं है। कौन होता है? जो कब्रें भी खाते हैं। नाम बताएं। ये 5 4 3 2 1। वैम्पायर बैट। जनाब, रिजल्ट हमारे सामने अभी स्क्रीन पर आ जाएंगे और देखते हैं आज किसके कितने पॉइंट्स हैं। वैसे आज का मुकाबला अच्छा था। मेरे सामने अभी मेरी टीम मुझे रिजल्ट्स बताएगी, तो फिर उसके बाद टीम बे के हैं 10, टीम वाओ ने लिए हैं -10। टीम लाम की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, 50 पॉइंट्स हैं आपके। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। लेकिन अभी रैपिड फायर रहता है, रैपिड फायर में देखना है कैसी परफॉर्मेंस। और रैपिड फायर में कुछ ऐसा होता है कि आसान सवालात के जवाब लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शायद प्रेशर होता है ना। तो बे से पूछ लें, स्टार्ट। बे, आप ठीक है, स्टार्ट करें। सुमैया, मैं आपको, टाइम स्टार्ट होता है अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में किसका माल लेकर गए थे? पास। हज़रत अली कितने दिन बाद मदीने पहुंचे? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफ़र किस मकसद से किया? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 12 साल उम्र थी और ताजर के लिए सफ़र किया था। एक जवाब सही है, लेकिन एक जवाब आपका गलत है, तो इसको सही मान लें। आप सवाल आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी भाई कितने थे? 9 ब्रदर। बिल्कुल सही। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 7। जी, गलत जवाब। जमीन अपनी गर्दिश कितने दिनों में पूरी करती है? पास। कमर किसे कहते हैं? आसमान को। गलत। वो कौन सा जानवर नाक और मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? सांप। गलत। वो कौन सा मुल्क है जहाँ बच्चे की पैदा होती है उसकी उम्र 9 माह लिख दी जाती है? पास। तूर किसे कहते हैं? जबल को। गलत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? पास। वालदा माजिदा की वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? पास। टाइम खत्म हो गया है। टीम वाओ, आप रेडी हैं? मुदस्सिर, आप करेंगे? जी। चलें, स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए? पास। कुरान पाक की कौन सी सूरा में पुल सरात का जिक्र मिलता है? पास। कहफ का क्या मतलब है? पास। किस साइंसदान ने खुलिया दरियाफ्त किया? पास। मलेरिया की बीमारी कहाँ असर करती है? खून में। गलत। आवाज़ किस चीज़ में सफ़र नहीं कर सकती? पास।
क्या इंसान के दोनों फेफड़े बराबर होते हैं? नहीं। दुरुस्त। दर्जा हरारत नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? थर्मोमीटर। दुरुस्त। लंबाई का यूनिट क्या है? मीटर। दुरुस्त। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। दुरुस्त। नजम का क्या मतलब है? पास। हर महीने में हमारे बाल कितने इंच बढ़ते हैं? नैनोमीटर। गलत। भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? पास। वक्त भी ख़त्म हो गया है। टीम लाम से अब हम सवाल करेंगे। सुमैया आप करेंगे? मैं तो रेडी हूँ। रेडी हैं? चलें, स्टार्ट। सूरह नहल का क्या मतलब है? शहद की मक्खी। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम क्या था? हजरत ज़ैनब। बिल्कुल सही। सूरह अनकबूत का क्या मतलब है? मकड़ी। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीक़ा किस उम्र में किया गया था? 4 माह। गलत जवाब। पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात बोरिया राहब से किस सफ़र के दौरान हुई? पास। न्यूटन ने कितनी हरकत के कानून पेश किए? 3। बिल्कुल सही। वो चीज़ जो काम को आसान बनाती है उसे क्या कहते हैं? पास। कौन सी गैसें से सूंघने के बाद इंसान हंसता ही रहता है? पास। पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? नील। गलत जवाब। उदैत का क्या मतलब है? पास। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? पास। हमारा कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? लेफ्ट। गलत जवाब। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? K2। बिल्कुल सही। सारे हो गए। चलें, टाइम भी खत्म हो गया है। अब जरा हमें रिजल्ट्स बता दें। स्कोर बोर्ड ही डिसाइड करेगा कौन जीता है। वैसे मुझे लग रहा है कि डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया वैसे लेकिन स्कोर बोर्ड बताएगा। और जनाब टीम लाम जीत चुके हैं। इनके हैं 100 पॉइंट्स, टीम वाओ के हैं 30 और टीम बे के भी हैं 30 पॉइंट्स। तो अली फारूक आपको बहुत मुबारक हो, आप अच्छा खेले, बहुत क्वालिफाई अच्छा कर गए हैं। बड़ा अच्छा खेले, इनकी तैयारी मजा आया मुझे। हाँ वाकई, नो डाउट। चलें, आपको बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये जो कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन, ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िज़ा और उसामा की तरफ चलते हैं, फिर आपकी खिदमत पे हम अब हाजिर होंगे इफ्तार। अब हमें ब्रेक लेनी है, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्रे रहमत के छींटे बने। हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे।
بریک کے بعد خوش آمدید جناب. ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں علامہ محمد علی شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. معروف روحانی اسکالر ہیں, پرنسپل جامعہ نور القرآن, اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں ہم شروع کریں گے عالم کے بول, آپ سب کا پسندیدہ پروگرام. اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا ٹاپک, آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے. خاص طور پر ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے, نوجوانوں کے ذہن میں خاص طور پر, کہ اسلام سے پہلے دین کا تصور کیا تھا, عبادت کا تصور کیا تھا, عبادت کس طرح سے کی جاتی تھی. چونکہ اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے, اور پھر کس طرح کئی قومیں بھٹک گئیں, یعنی وہ پھر دوبارہ جا کر کوئی بت تراش رہا ہے, کوئی کسی طرح عبادت کر رہا ہے, کسی طرح عبادت کر رہا ہے. تو یہ سب کس طرح سے ہو گیا, اور پھر اسلام کے آنے کے بعد کوئی دین کیوں نہیں, اور پیغمبر کے آنے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمیشہ کے لیے ختم کیوں. تو یہ سب بڑے اہم سوال ہیں, تو اسی حوالے سے علماء سے بات بھی کریں گے. لیکن ابھی پہلے قوالی کی طرف چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, قوالی کے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں.
अब ये बेकसा क्या कहेगा जहां, अब ये बेकसा क्या कहेगा जहां। बस आपके दर से खाली अगर जाएंगे, अब ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, अब ये बेकसा। मैं कसम, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैं कसम, मैं कसम मदीने चले, मदीने चले, मैं कसम मदीने चले, मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, 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 इसी महीने चले, आओ 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 दर्द अलम गम छटते हैं, दुख दर्द अलम गम छटते हैं, हौसले के सदके बटते हैं, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मदीने चले, आओ हम सब मिलकर, तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, ग़मे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, ग़मे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, राहे खुदा मदीने में, मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मैं कसम मदीने चले, मैं कसम मदीने चले, दस्त साकिए कौसर से पीने चले, दस्त साकिए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जा,
ہر سو ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا نورانی دربار 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 مدینے والے کا ہر سو ہے اس
جناب قوالی آپ نے سن لی اور اب ہم زیادہ دیر نہیں لگائیں گے, بس ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو ذات علی کہے, وہی جن کو ذات علی کہے, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. جی تو بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم ہمیشہ کی طرح باقاعدہ آغاز کریں گے عالم کے بول کا. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹاپک ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے عبادت کا جو تصور ہے وہ کیا تھا. تو علامہ امین شہیدی سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تمام لوگوں کے ذہنوں میں سوال گردش کرتا ہے. آج کا ٹاپک ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہمارے پیغمبر تھے, پیغمبر پہلے بھی آئے, آسمانی کتابیں پہلے بھی آئیں, اور اسلام سے پہلے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا کس شریعت کے مطابق ہوا تھا, اور اس سے پہلے وہ کیسے عبادت کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا سوال بڑا اہم بھی ہے اور بڑا وسیع بھی ہے, چونکہ آپ کے ایک سوال کے اندر کئی پورشنز ہیں. دیکھیے, بنیادی طور پر اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کے اندر عبودیت اور بندگی کا ایک جذبہ رکھا ہے. جی, لہٰذا انسان چاہے بت پرست ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, اس کو پوجنے کے لیے ایک رب چاہیے. اب وہ رب ہو سکتا ہے وہ پہچان کر جائے پوجے, ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر کسی کا انتخاب کرے. انبیاء آتے ہیں انسان کے عقل اور اس کے شعور کے دروازے کھول کر حقیقی رب کی پہچان کروانے کے لیے. اور اگر حقیقی رب کی پہچان نہ ہو تو انسان چلا جاتا ہے کہیں پر بت کو پوجتا ہے, کہیں پر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی اور مخلوق کو پوجتا ہے,
کہیں پر چاند کو، کہیں پر سورج کو، کہیں پر کسی اور چیز کو، اپنے تصور کے مطابق جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ الہ اور خدا یا اللہ یا رب یا خالق ہو سکتا ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ انسان کے اندر کی خصوصیت ہے، یہ کسی کے سکھائے ہوئے کی وجہ سے نہیں ہے کہ کسی نے سکھائی ہو تب جا کے وہ یہ کام کرے، ایسا نہیں ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ انبیاء آتے ہیں انسان کو شعور دینے کے لیے، عقل دینے کے لیے، درست رستے کی نشاندہی کے لیے۔ اس اعتبار سے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو انسانیت کا قافلہ آگے بڑھا ہے، ان میں دو حصے ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ نے ڈے ون سے موحد بنا کر بھیجا، وہ انبیاء کا سلسلہ ہے جو آتا ہے حضرت نبی خاتم پر جا کر ختم ہوتا ہے، چونکہ انبیاء کا سلسلہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ دوسرا باقی انسان ہے، باقی وہ انسان جو کسی نہ کسی شکل میں رب کی راہ سے بھٹک گئے اور انہوں نے کسی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مخلوق کو یا پھر اللہ کی کسی مخلوق کو اپنا رب بنا لیا۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس میں یہ ہے کہ اب جتنے بھی انبیاء آئے، اس انبیاء کے سلسلے میں کہیں پر آپ کو مشرک نہیں ملے گا۔ کسی نبی کا سلسلہ جو ہے کسی مشرک سے نہیں مل سکتا۔ مشرک نجاست ہے، انما المشرکون نجسون، اور انبیاء پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، نجاستوں سے پاکیزہ ہستیاں نہیں نکلتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ پاک اسلاب میں رہا ہے۔ اس لیے ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں اشہد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاکیزہ تھے، آپ نور تھے، اور پاکیزہ رحموں میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتے رہے۔ آپ کی پوری نسل میں یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نجاست نہیں تھی۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے زیارت ناموں میں، گواہی دیتے ہیں جب ہم رسول اللہ کی زیارت پڑھتے ہیں یا اہل البیت کی زیارت پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ گواہی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دعوت سے پہلے اگر دیکھا جائے تو خود نبی کریم اور ان کا پورا خاندان حضرت ابراہیم کے دین پر تھا، چونکہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ۔ اس اعتبار سے اگرچہ کعبہ اور حرم خدا کی کنجیاں آپ کے خاندان کے پاس تھیں، لیکن چونکہ انسان بٹکے ہوئے تھے اس لیے انسانوں نے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے باوجود آپ تاریخ میں کہیں پر حضرت عبد المطلب کے حوالے سے، حضرت عبداللہ کے حوالے سے، حضرت ابو طالب کے حوالے سے، خود نبی کریم کے اجداد میں سے کسی اور کے حوالے سے کہیں کوئی ایک ایسا شاہد، ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے بتوں کے سامنے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سر جھکایا ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے رب کی عبودیت اور پرستش کی ہے اور اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھے ہیں جس کو حضرت ابراہیم لے کر پہنچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تو آپ دیکھیں، آپ حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے جن پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار بھی تھے اور بڑے نامور سربراہ تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کی شہرت کی وجہ سے ابرہہ کو ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا، تو کہا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ یہ چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو اس نے پوچھا کہ میں آپ کو کس طرح سے خوش کروں، آپ مجھ سے کچھ مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ کو حیرت ہوئی، کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے مرکز کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے اس کعبے کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میری نظر میں تو آپ بہت بڑے تھے، لیکن اپنے اس سوال کی وجہ سے میری نظر میں آپ چھوٹے ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کا جو جواب تھا وہ تاریخی جواب ہے، کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس کعبے کا مالک کوئی اور ہے، میں اپنے اونٹوں کو بچاؤں گا، کعبے کو اس کا مالک بچائے گا۔ اب آپ دیکھیں، کعبے کو مالک بچائے گا، بت کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس ایمان، جس یقین اور جس اس معنوی کیفیت میں بات کر رہے ہیں، گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کا مالک کیسے اس کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ ان کے اس ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں باقی انسانوں کو دیکھیں
تو حضرت موسیٰ کے اپنے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پر، کوہ طور سے واپس آتے آتے دیکھا کہ پوری قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ نہیں، حضرت ہارون نہیں، لیکن قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. تو گوسالہ پرستی سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ نے جد و جہد کی. خود موحد تھے اور اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی توحید کی ترویج کرتے تھے. یہی کام بعد کے تمام انبیاء نے کیا، اور مقابلے میں عوام ہمیشہ گمراہ رہی، لیکن عوام کی عبودیت اور بندگی کے مختلف پھر آپ کو آثار اور مظاہر ملتے ہیں. کبھی کسی نے بت کو، کبھی کسی نے پتھر کو، کبھی کسی نے ہاتھ سے بنائی ہوئی کسی چیز کو، کبھی کسی نے سورج کو، کبھی کسی نے فرض کریں چاند کو، کبھی کسی نے کسی اور چیز، جانوروں کو بھی کسی نے کر لیا، جانوروں کو. تو یہ مختلف روشیں رہی ہیں. جی مفتی ابو محمد صاحب، بنی اسرائیل کا بھی بڑا تفصیل سے ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ ان کا کیا انداز تھا عبادت کا، کس طرح سے کرتے تھے، اور پھر یہ بھٹکتے رہے تمام قومیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا نا، تو انسان کے اندر دو قسم کے جذبات شروع سے ہیں. ایک جذبہ اس کا یہ ہے کہ میرا کوئی رب ہو، خالق ہو، جس کی میں ہمیشہ عبادت کروں، اور وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہا. دوسرا جذبہ اس کا وہ رہا جو اس کے نفی میں جاتا رہا. اور دو طاقتیں تھیں. ایک طاقت اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں دنیا میں انسان کی روشنی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ پر انبیاء کو بھیجا. اور بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانہ میں بہت سارے قصبے ایسے تھے کہ ایک قصبے میں ایک نبی ہوتے تھے، دوسرے قصبے میں دوسرے نبی ہوتے تھے. ایک جگہ ایک پیغمبر ہوتے تھے، دوسری جگہ دوسرے پیغمبر ہوتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت ادریس علیہ السلام تک اس زمین پر بت پرستی نہیں ہوئی، شرک نہیں ہوا. سبحان. حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا میں بت پرستی کس انداز سے شروع ہوئی. قرآن کریم کی سورہ نوح کے اندر ایک آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. یہ 5 شخصیات کا نام ہے اس صورت میں. یہ 5 وہ شخصیات ہیں کہ جن کا بڑا چرچا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بڑے عبادت گزار بندے ہیں. تو جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دنیا میں بھیجی انبیاء کی شکل میں، ایک صورت تھی انسان کی رہنمائی کے لیے. تو دوسری طاقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی ہمیشہ رہی. اب جب یہ نیک لوگ حضرت ادریس علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو یہ نیک لوگ بھی فوت ہو گئے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بعد میں رہنمائی کر رہے تھے. اب جب اس زمانے کے انسانوں کی نسل ختم ہونے لگی تو شیطان نے کہا دیکھو اب تمہارا عبادت میں اس طرح دل نہیں لگتا جس طرح پہلے تمہارا دل لگا کرتا تھا. بڑے خشوع خضوع کے ساتھ خشیت الہی ہوتا تھا. تو تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ان جو تمہارے بزرگ تھے، ود تھا، سوا تھا، یغوث، یعوق، نصر تھے، ان کی میں تمہیں مورتیاں بنا دیتا ہوں، تم اپنے چوکوں میں رکھو. ایک روایت یہ ہے کہ تم اپنی مسجدوں میں رکھو کہ تم جب ان کو دیکھو گے تو دیکھنے سے تمہارا دل لگا رہے گا عبادت کے اندر. اب اس نے ایسا کیا، ان لوگ قوم کو راضی کر دیا. اب وہ کچھ عرصہ تو مورتیاں سال میں رہیں کہ لوگ آتے جاتے ان کو دیکھتے اور عبادت کرتے اور ان کی یاد کا حصہ رہا. پھر جب وہ نسل بھی دنیا سے چلی گئی تو جاتے جاتے آنے والی نسل کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا کہ یہ تو تمہارے اصل وہ لوگ ہیں جن سے تمہارے بڑوں نے مانگا. اب اس نے ان کو کیا کیا، ان کے عبادت خانوں کے اندر رکھوا کر بت پرستی شروع کروا دی. پھر یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر انسانیت میں ہر طرف شرک ہی شرک رہا اور ہر طرف بت پرستی ہی رہی. حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بڑی محنت فرمائی. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 900-950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، مگر چند احباب کے علاوہ آپ پر لوگ ایمان نہ لائے. اور آپ کا بیٹا بھی ایک، چونکہ آپ کے 4 بیٹے تھے، کنعان غرق ہوا اور 3 بیٹے حام، سام، یاسف یہ مسلمان ہوئے اور یہ آپ کے ساتھ بچے. اور آپ کے 3 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد عطا فرمائی. باقی قوم ایک روایت کے مطابق غرق ہو گئی تھی. اور یہ بت وہاں پر شیطان کی اب طاقت دیکھیے، شیطان ہمیشہ اہل ایمان پر کیسا حملہ آور ہوتا ہے. یہ بت وہاں غرق ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے
جب وہاں پر بت پرستی کا زمانہ شروع ہوا تو وہ کیسے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل میں بعد میں جو آنے والے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوئے، ہدایت سے دور ہوئے، نور ہدایت سے دور ہوئے، ان کے اندر بت پرستی کیسے آئی کہ ان بتوں کو جو ود، سوا، یغوث و یعوق و نصر، یہ جو بت تھے ان کو اہل عرب میں نمودار کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ 360 تھے، یہ جو بھی ان کی تعداد ملتی ہے مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ہے، ان میں سب سے بڑے بت یہاں یہی تھے اور انہی بتوں کو وہاں پوجا جاتا تھا۔ اور اب ایک حکمت میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ بات ذہن سے نکل جائے۔ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ جس نام کو سنتے ہی ہمارے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، عجیب سی راحت، عجیب سی، ہم جتنے بھی مرضی گناہگار ہوں لیکن اسلام کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر انسان کا جو سر ہے وہ تسلیم خم ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، ماتھا جھک جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ہمارے ذہن میں ایک ایسا تصور ہے کہ اس تصور کو قائم کیے بغیر مسلمان رہ نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ کی جو صفات ہیں، 99 نام ہے آپ کے، یہ 99 نام کس چیز کے مقابلے میں ہیں؟ یہ جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے مختلف قسم کے، ان کے مقابلے میں اللہ نے دیے کہ تمہیں بتوں کو پکارنے کی ضرورت نہیں، ان ساری صفات کا مالک تو تمہارا رب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا رب ہر اعتبار سے تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آنے سے پہلے کائنات میں ہر طرف سوائے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف بت پرستی تھی، اور کسی نہ کسی اعتبار سے یہاں تک بھی ملتا ہے، روایات میں، حدیث میں ملتا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو عبادت کے لیے بت نہ ملتا تھا تو وہ اپنی گھر سے آٹا لے کر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اور ایک صحابی رسول نے خود واقعہ سنایا کہ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے وہی بت اٹھا کر کھا بھی لیا، یہ حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس عالم میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کس انداز سے محنت کی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تصور یہ ہے، آپ کو عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عبادت کا تصور کیا تھا۔ آپ ہندوؤں کے اندر آج بھی وہ بھجن نامی بت ہو، وہ شیون نامی بت ہو، وہ ہنومان ہو، وہ یہی بت تھے جن کا تصور ہمارے قرآن کریم میں یوں لکھا گیا اور انہوں نے آ کر اس کا نام بدل دیا گیا۔ وہ کسی کی پارسیوں کے زمزمے ہوں یا ہندوؤں کا بھجن ہو یا مسلمانوں کی دعائیں ہوں، تصور ہر وقت کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ جل شانہ کر رہا ہے اور یہ رہے گا۔ اور یہ سارا اعزاز آج کائنات میں ماتھا جھکتا کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کروڑوں انسان سجدہ کرتے کس کو ہیں؟ اللہ جل شانہ کو۔ یہ اعزاز کس کا ہے؟ جناب رسالت امام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پوری کائنات میں پتھروں سے ہٹا کر، بتوں سے ہٹا کر، مٹی سے ہٹا کر، چاند سے ہٹا کر، سورج سے ہٹا کر اور آٹے کے بتوں سے ہٹا کر کوئی کسی کو پوج رہا ہے، ساری کائنات سے ہٹا کر کائنات کے رحمت للعالمین ذات نے ساری انسانیت کو رب العالمین کے سامنے جھکایا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، جو ڈاکٹر فضا نے سوال کیا تھا بڑا اہم ہے، کیونکہ اس سے کئی دفعہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی کس طرح سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس شریعت کے مطابق ہوا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت فرماتے تھے؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ تصور عبادت تو یہ ہے کہ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح نص ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ جب سے انسان تخلیق کیا گیا تب سے لے کر آج تک جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر دور میں رہی ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ رہا۔ قبلہ علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور بتایا کہ شرک کہاں سے شروع ہوا، یہ ساری باتیں۔ لیکن بنیادی بات ذہن میں رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ معاذ اللہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی آدم کنت نبیًا آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال قبل مجھے خلق کیا اپنے نور سے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں روایات جو ہے وہ ملتی ہیں۔
تو نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام ولادت کے ساتھ ہی بالقوہ اور بالفعل نبی تھے. میں جو جملہ زور دے کر ناظرین سماعت فرمائیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کہ نبی علیہ السلام وقت ولادت سے بالقوہ اور بالفعل نبی تھے. ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ جو ہے نا وہ بالقوہ نبی اور بالفعل نہ ہوں. ہم بالقوہ بھی نبی مانتے ہیں, بالفعل بھی نبی مانتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تب تک حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو دین حنیف کہا گیا. ہماری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بہت قریب تر ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس باب میں اشارہ کیے. میں ویسے ناظرین اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اختلاف کر جاتے ہیں. آج میں علامہ امین شہیدی صاحب کی باتوں سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں, تو قوم کو یہ بھی نظر آنا چاہیے جہاں ہم اختلاف کرتے ہیں وہاں ہم کلی اتفاق بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ آج کی کلی باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں. مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, یہ چلے آپ نے کلیئر کر دیا کیونکہ مفتی نوید صاحب سے یہ غلط سوال ہو گیا. میں نکاح کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, اصل چونکہ نکاح کے حوالے سے سوال تھا, تو نبی علیہ السلام کا جو نکاح ہے نا وہ نکاح کرنا بھی عبادت ہے. یہ بات ذہن میں رہے تو یہ تصور عبادت میں آتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا نکاح شریعت حضرت ابراہیم کے مطابق ہوا. اور دیکھیے کہ نکاح کے لیے پیغام حضرت سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا. نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا حضرت ابو طالب سے, اور جناب حضرت ابو طالب پھر نبی علیہ السلام کے سرپرست کے طور پر گئے. اور ابو طالب وہ ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا, حضرت خدیجہ وہ ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا. قرآن کی سورہ دحا ہے, قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی. وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر ہے جہاں نبی علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. اور پھر جب ہم نے آپ کو ووجدک عائلا فاغنا, جب ہم نے آپ کو بے مال پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو وہ جس مال سے غنی کیا وہ جناب سیدہ خدیجہ کا مال ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شریعت ابراہیم کے مطابق ہوا. اور جناب حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس انداز میں پڑھا کہ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. یہ جملے ملتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور خاندان رسالت نے کبھی بتوں کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور میرا یہ دعویٰ اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک قرآن کی حدیث, قرآن کی آیت, کوئی ایک حدیث اس پر نہیں لا سکتے کہ جناب ابو طالب نے کبھی بت کے پاس جا کے اس کو پکارا ہو یا بت کی عبادت کی ہو. تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا, اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد کہا اگرچہ میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ مال کے اعتبار سے تم میں بڑے مقام پر نہیں ہے, یعنی اتنا مالدار نہیں ہے, لیکن یاد رکھو عزت میں, شرافت میں, مقام میں, مرتبے میں, امانت میں, دیانت میں, صداقت میں سب سے بڑھ کر میرا یہ بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح جناب حضرت ابو طالب نے شریعت حضرت ابراہیم کے مطابق نبی علیہ السلام کا نکاح پڑھایا, اور اسی نکاح کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کی اولادیں ہوئی. اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ ان کی ولادت ہوتی ہے, اور پھر خاندان نبوت آگے بڑھتا ہے. اچھا, یہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے جواب دیا. شاہ صاحب آپ کے لیے میری طرف سے سوال ہے کہ یہ سوال آ رہا ہے ایکچولی سوشل میڈیا پہ بھی ہم سوالات پوچھتے ہیں, تو لوگ پھر جو سوال زیادہ پوچھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے ان کی رہنمائی کر سکیں, آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. اسلام سے پہلے لوگ عبادت کیسے کرتے تھے اور کون سی زبان بولتے تھے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں پوری صورت ہے قرآن پاک میں, اور بڑی نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ان کو, لیکن بہت سی قومیں ایسی ان کو نعمتیں دی گئیں, آزمائش ہوتی ہے نعمت بھی, لیکن وہ نافرمانی کرتے چلے گئے. ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. ماشاء اللہ علماء کرام نے بڑا تفصیلی گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتے ہیں. اور پھر جیسے علامہ صاحب نے آیت بھی پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا, اس کے بعد جنات, اور پھر انسانوں کی افزائش. تو صحیح بات ہے, شریعت محمدی سے پہلے دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت مطالعہ تھی اس پر عمل رہا, ان کے مطابق عبادت کا سلسلہ رہا. تو اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ارشاد فرمایا, لیکن آپ پہلے سے نبی تھے
اور آپ شریعت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دین تھا اس کے مطابق آپ اور اہل عرب بنی اسرائیل کا چونکہ اتنا تفصیل سے ذکر ہے تو ہم چاہ رہے ہیں اس پر ذرا مطلب ایسے میں بلکہ آپ سے پوچھ دیتی ہوں آدھا جواب آپ سے مفتی صاحب کہ بنی اسرائیل کے ایسے کیا طور طریقے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے؟ اور فرعون کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ فرعون کس قسم کی عبادتوں کا حکم دیتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہا اس سوال کا بھی یہاں تذکرہ ہوا کہ بنی اسرائیل ان کے ہاں عبادت کیسے کی جاتی تھی، یا ان کا طریقہ، یا کون سی عبادات ہیں جو ہمارے ہاں یا ان کے ہاں کامن ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو میں ذرا عبادت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر میں وہ عبادات کا تذکرہ کرتا ہوں جو بنی اسرائیل میں بالخصوص رائج رہی، اور ان کے کون کون سے ایسے حصے ہیں جو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔ عبادت دراصل خالق اور مخلوق کا ایک بہت بہترین آپس میں تعلق کا نام ہے، اور یہ عبادت کا جو تصور ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو میں نے لفظ کہا نا کہ خالق اور مخلوق، اب مخلوق میں صرف ہم انسان نہیں ہیں، کائنات کی ہر چیز مخلوق میں آتی ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت رکھا گیا، یہ ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا، تو انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں وہ ان میں سے بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ کیسے کرتی ہیں؟ قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی ہر مخلوق اللہ کی عبادت تو کر رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، کہا کہ ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ لگتی۔ تو گویا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری عبادت کر رہی ہیں، بلکہ میں یہاں اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس مخلوق کو عبادت کے مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا وہ تو کر رہی ہیں، انسانوں کو تو پیدا ہی جو ہے وہ عبادت کے لیے کیا، تو اگر انسان عبادت نہ کرے تو یہ بڑا المیہ ہوگا، تو اس لیے اپنے مقصد کی طرف ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی یہ مور بھی، یہاں جو کبوتر ہوتے ہیں ہمارے سیٹ پر، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بے جان بھی کرتے ہیں، جی جی جی، یعنی بے جان چیزیں بھی، بے جان چیزیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، جی ہاں۔ اچھا ویسے ساما بھائی آپ نے ان کا ذکر چھیڑا، ان کا توکل میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ ہم سے زیادہ ہے، حالانکہ مشرف المخلوقات ہیں۔ صبح پرندے نکلتے ہیں، ہم مال جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جب آپ نے اس دن ذکر کیا پلاٹ لے لیں، گاڑیاں لے لیں، جمع کر لیں، بینک میں آپ نے بینک بیلنس جمع کیا، گولڈ خواتین بنائے جا رہی ہیں کہ برے وقت میں کام آئے گا، برے وقت میں جب کچھ کام نہیں آنا تو پھر وہ بھی کام نہیں آئے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اور جب کچھ بھی نہیں تب بھی کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا۔ مطلب منو سلوا بھی تو اترتا تھا نا، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی تھے نا جن کے لیے اترتا تھا۔ اب یہ جو چرند پرندے ان کی سب سے پیاری چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے دانے پانی کا انتظام کرتے، جمع نہیں کرتے، شام کو چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے جو ہمیں کل بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت کہ بھئی ہر مخلوق اللہ کی عبادت تو کر رہی ہے، انسان کو بھی اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا اب جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں، ہمیں قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر ملتا ہے، جیسے ایک مطلب قوموں کا سلسلہ تو بت پرستی کا رہا جو یہاں پر اس کا تذکرہ ہو گیا، لیکن لوگ بنی اسرائیل کا اس لیے پوری جو ہے صورت، اور پھر وہ کیا انہوں نے ایسی نافرمانی کی، جی ہاں کہ جس سے پھر بالکل اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اچھا یہ توحید تو کامن ہے نا، وہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد تک، لیکن کچھ احکامات کا اگر ہم تذکرہ کریں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تم نے احسان بھی کرنا ہے، یہ ہمیں بھی کہا گیا، یہ ان کو بھی کہا گیا۔ پھر فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ بھائی جو رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، یہ ہمیں بھی کہا گیا، ان سے بھی کہا گیا کہ لوگوں سے جب گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، نیکی کی بات کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ ہے وہ چیز کہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طرح انہیں بھی دیا گیا۔ البتہ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے یا اس کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم ہمیں بھی دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم بنی اسرائیل بلکہ اس سے پیچھے جتنی اقوام ہیں کسی نہ کسی شکل و صورت میں نماز کا تصور موجود رہا،
وآتوا الزکاۃ، اسی طرح زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا تو زکوٰۃ کا حکم انہیں بھی دیا گیا۔ پھر اسی طرح جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا تو پہلے کی شریعتوں میں بھی روزے کا تصور رہا، وہ بھی روزہ رکھتے رہے۔ اسی طرح اس دن ہم تقوی پر بات کر رہے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہمیں تقوی کا حکم دیا تو ہم سے پہلے بھی تقوی کا تصور قائم رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ بنی اسرائیل کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل فرما لیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دیکھیے نماز کا بھی اس میں آ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک کیجئے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کی عبادت آج ہم بھی کرتے ہیں تو پہلی اقوام بھی کرتی تھی، پہلی امتیں بھی کرتی تھی۔ اسی طرح اعتکاف جیسی عبادت ہم کر رہے ہیں تو والعاکفین، یہ انہیں بھی حکم دیا کہ اس زمانے میں بھی اعتکاف کی عبادت ہوتی تھی۔ بلکہ پروفیسر آپ سے پوچھوں گی، پھر اس گفتگو سے ایک بڑا ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو قومیں مطلب اسلام سے پہلے تھیں، ان کی عبادت کے تصورات آپ نے بتائے کہ وہ بھی سب کچھ کرتے رہے، ایون اب بھی جو مسلمان نہیں ہیں اگر اپنے مذہب کے مطابق وہ اچھے انسان ہیں، ان کا مذہب ان کو سکھاتا ہے، ہر مذہب سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بڑوں کا احترام کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اگر وہ اپنی مذہب کے مطابق ایک اچھے انسان ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق اچھی زندگی گزاریں تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ابھی ان سے میں مکمل کر لوں گا۔ جی آپ مکمل کر، جی آپ بات مکمل کیونکہ آپ کے سوال کے دو حصے تھے نا، تو وہ عبادات کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب آپ نے یہ پوچھا کہ ایسی کون سی باتیں تھیں کہ اتنے انبیاء موجود تھے پھر بھی اس قوم پر عذاب آتے رہے۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بہت زیادہ تھیں، یعنی انبیاء ان کے درمیان موجود تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے بیچ میں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، پھر بھی دیکھیں انہوں نے بت پرستی شروع کر لی نبی کے ہوتے ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے آگے آیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہ بھی ان کی ایک نافرمانی تھی۔ کہا نبی تو موجود ہیں لیکن اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں گے نہیں، تو یہ بھی ان کی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آتا تھا۔ اچھا انہوں نے مطالبہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے پاس سے ہمارے لیے احکام لے کر آئیں، جب احکام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم عمل کریں گے، کوئی راستہ متعین ہوگا۔ جب تورات کے احکام آئے انہوں نے پڑھا، دیکھا، کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے، اب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ جبرائیل امین آئے، پہاڑ اٹھا کر پکڑ لیا کہ بھائی اب اس کو ماننا ہوگا تمہیں۔ اسی طریقے سے جس آبائی علاقے سے ہجرت کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب وہاں جا رہے تھے تو جاتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب تم نے وہاں جانا ہے اور جہاد کرنا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ تو قوم جبارین ہے، ہم تو جا کر جہاد نہیں کر سکتے، آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے ان کی نافرمانیاں۔ اسی طریقے سے جب ان کے اوپر کھانا اترا، من اور سلوہ میدان طے کے اندر موجود تھے، تو کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہم اس کھانے پر گزارا نہیں کریں گے، آپ ایسا کریں ہمارے لیے دوسرا کھانا جو زمین اگاتی ہے وہ لے کر آئیں۔ یعنی اس قوم نے سب سے زیادہ فرمائشیں کی، تسلسل سے فرمائشیں اور نافرمانیاں۔ اچھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے وہ علاقہ فتح کر دیا جہاں انہوں نے جانا تھا، تو حکم یہ ہوا کہ اب شکر کرتے ہوئے جانا، اس علاقے میں جب جاؤ گے تو مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا اور عاجزی کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ جانے لگے تو بجائے شکر کرنے کے وہ چھلانگیں مار کر داخل ہوئے شہر میں، اور جب انہیں کہا مغفرت طلب کرنا تو کہنے لگے حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، یعنی تسلسل سے ان کی نافرمانیاں جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ موضوع تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسان میں عبادت کا تصور، لیکن کچھ مجلس میں ایسی باتیں ہو گئی ہیں جو عقیدے سے متعلق ہے، ان کے لیے ہمیں اپنی رائے دینا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے ایک صاحب نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی بالفعل اور بالقوہ نبی تھے۔ جی اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم جانتے ہیں میں نبی ہوں، پیدا ہوتی آپ جان گئے میں نبی ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ اگر رسول اکرم جانتے تھے کہ نبی ہوں میں، پھر غار حرا میں جب آپ پر فرشتہ اترا اور آپ گھبرائے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اس کا کیا معنی؟
آپ کیا کہتے ہیں؟ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ کا ڈر ہے. اس کا کیا معنی؟ قرآن ہی کہتا ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ کو یہ امید نہیں کتاب آپ کے پاس آئے گی. ولا نشئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وان کنت من قبل لمن الغافلین. تو قرآن نے تو صاف بات بتا دیا. کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی پیدا ہوتے ہی بالفعل بالقوت نبی تھے، اس کا معنی یہ کہ آپ سب شریعت کو جانتے تھے. اور جب کہ آپ شریعت آپ پر آہستہ سے نازل ہوئی، اور آپ اس وقت جب آپ حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ نے آپ کو کیسے ڈھارس بتائی، برکت بن نوفل نے آپ کو کیا بتایا. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ چیزیں ہمیں قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ قرآن نے واضح کر دی ہیں. سمجھنا؟ اب یہ ٹھیک ہے ان ہستیوں کے مقام ہے اپنی جگہ پر، اصل میں نبی تھے، اس میں شک نبی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نبی ہے آئیں گے. لیکن آپ کی نبوت جو ہے جو لوگ انسانوں کے لیے ظاہر ہوئی، وہ تو اسی وقت ظاہر ہوئی نا جب آپ یعنی عالم، آپ فرما رہے عالم ارواح میں بھی وہ نبی تھے. بالکل یہ تو سب. لیکن جب دنیا میں آئے تو پھر معاملہ تھوڑا فرق ہو گیا. وہ سب کے لیے ہے، کسی نے کیا ماننا، عالم ارواح موجود ہے، چلے سب موجود ہے. میں سب دیکھیں یہ اہل حدیث کا موقف آ گیا. کے بعد نا ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اذان فجر کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں ضرور کلیئر کریں گے. ہم بریک کے بعد اس پہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ سب اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ ٹاپک چھڑ گیا. بریک کے بعد اب اذان فجر سنتے ہیں. بریک کے بعد اذان فجر کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے دعا سے پہلے، تو ہم اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، وہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
اچھا ہمارا موضوع تھا اور موضوع ہے عبادات کا تصور اسلام سے پہلے، تو اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات آئی تو موقف آیا، تو اس پہ جناب پروفیسر یونس صدیقی صاحب نے اپنے مطابق اپنے مسلک کے مطابق اہل حدیث کے مطابق جو تصور ہے نبوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انہوں نے بتا دیا. تو امین شہیدی صاحب نے جانا ہے، لیکن حضرت 1 منٹ میں آپ اس پر، کیونکہ مفتی محمد صاحب بھی اس بات کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں. جی جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے ماحول کو کول ہونا چاہیے. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کی وسعت ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. جی جی ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بات شائستہ انداز میں دوسروں تک پہنچانی چاہیے کہ بھئی ہمارا موقف یہ ہے، تو اس لیے کسی کے موقف پر برہم نہ ہو، اپنے موقف کے اظہار میں کمزور نہ پڑے. یہ سیدھا سادہ فارمولہ ہے. جہاں تک کہ موضوع کا تعلق ہے، دیکھیں ہم نبی کریم سے عشق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی جب فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے. ان کی فضیلت کو کم کیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس کو جو بھی آپ نام دیں. تو اس لیے بعض اوقات جب اس طرح کی ان کی شان میں گھٹانے والی باتیں ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جب نبی کریم کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو نبی کریم باعث تخلیق عالم ہے. یعنی باقی تمام انبیاء بھی اگر خلق کیے گئے ہیں تو وہ نبی کریم کی بدولت اور ان کی برکت سے ہیں، ان کے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. لیکن لولاک لما خلقت الافلاق نبی کریم کے لیے ہے کہ یہ ساری کائنات اگر خلق ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے ہوئی ہے. دوسری بات، نبی کریم کے حوالے سے اگر ہم اس طرح کی باتوں کو کریں تو ہمیں بہت ساری جگہوں میں جواب دینا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ مسیح جب پیدا ہوتے ہیں تو بے بانگ دہل اعلان فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. وہ کوئی کتاب لے کے تھوڑی آئے تھے. شکم مادر سے انہوں نے زمین پر قدم رکھا اور اونچی آواز سے پکارے میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، میں نبی ہوں. تو جو نبی شکم مادر سے نکلتے ہی اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں، وہ افضل ہے یا نبی کریم؟ نبی کریم افضل ہے. تو جب نبی کریم افضل ہیں تو پھر مولانا رومی نے بھی کہا اور احادیث میں بھی ہے کہ باقی تمام انبیاء کی صفات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو نبی کریم کی صفات سب سے زیادہ ہیں. وہ تمام صفات جو باقی سارے انبیاء میں ہیں نبی کریم میں موجود ہیں، اور ان صفات کے علاوہ بھی نبی کریم میں موجود ہیں جو باقیوں میں نہیں ہیں. اس اعتبار سے نبی کریم سب پر افضل ہیں اور سب پر فوقیت رکھتے ہیں. جہاں تک یہ ورقہ ابن نوفل کی بات ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم وہ ہمارے نبی کو بتائیں گے کہ تم نبی ہو. ذرا مجھے تصور کر کے بتائیں، اس سے بڑھ کر جہالت ہو سکتی ہے؟ یہ جو بات ہے یہ بعد کے لوگوں کی جعل کردہ وہ روایات ہیں جس کو اسرائیلیات بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم کے مقام کو گھٹایا جائے. ورنہ ایک غیر اسلامی فرد وہ بتائے گا کہ بھئی آپ نبی ہونے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ نبی بنانے والا ہے اس لیے آپ پریشان ہو. اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ اس کی نسبت کم علم ہے اس روایت کے مطابق. تو اس کا مطلب ہے خود یہ روایت غلط ہے. اس روایت کو سادہ لوگوں نے شاید اپنایا ہو، لیکن اگر کوئی کائنات کے اس نظام کا ادراک رکھتا ہو اور اللہ کی مشیت کو سمجھتا ہو تو وہ اس طرح کی اسرائیلیات سے متاثر نہیں ہوتا. وقت بہت کم ہے. محمد علی شاہ صاحب گفتگو کو سمیٹتے ہیں، بات ذرا کہیں سے کہیں چلی گئی. ایک تو وہ نظر بد کے حوالے سے وظیفہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، وہ فرما دیں اور دعا بھی ساتھ فرما دیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، فرمایا نظر آدمی کو قبر تک، اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے. تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو روانہ کیا مصر کی طرف، تو روایت میں ملتا ہے کہ کم و پیش آپ کے 11 صاحبزادے تھے جو قد آور تھے، خوبصورت تھے. مختلف روایات ہیں 9 یا 11. جب وہ مصر سے، آپ نے فرمایا جب مصر کے دروازے سے جیسے لاہور جاتے لاہوری گیٹ ایسے دروازے ہوتے تھے پہلے شہروں، فرمایا جب مصر کے دروازے سے اندر داخل ہونا تو ارشاد فرمایا ایک ایک کر کے اندر داخل ہونا. تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے معاملے میں نظر سے ڈر رہے ہیں. یہ نظر جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ
نظر کے معاملے میں احتیاط نہیں فرماتے، دعائیں نہیں پڑھتے، اوراد نہیں پڑھتے، نظر اتارتے نہیں ہیں، تو نظر جو ہے وہ تباہ کن ہے، جادو سے بھی بڑھ کر ہے۔ جادو وقت لیتا ہے، جنات اسیب وقت لیتے ہیں، نظر وقت نہیں لیتی۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر پہ کوئی شے سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے صبح سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، بڑوں کو بھی لگتی ہے، بعض قرآن ہیں ان کے گلے کو نظر لگ جاتی ہے، بعض اینکر ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو سورہ کوثر صبح صبح معمول بنا لیں 21 ٹائم، 21 مرتبہ 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، روزے کا ٹائم نہیں ہے تو چہرے پہ گردن پہ مسا کر لیں، پانی پی بھی لیں، اگر روزہ ہے تو پڑھ کے دم کر لیں۔ اچھا، تو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے؟ نماز فجر کے بعد۔ آج کل رمضان ہے، سحری میں پڑھ لیں، سحری میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر جو ہے نظر بد کے لیے بہترین ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عشرہ رحمت ماشاءاللہ، اب عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب کائنات، ہماری نشست میں اگر کوئی لرزش خطا ہو گئی مولا ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے مولا کریم ہمیں اپنے حبیب کا سچا غلام بنا، اے اللہ ہمیں باادب رکھ، اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ بے ادبوں سے بچا، بے ادبوں کے شر سے بچا، اے اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا رب البیت العتیق ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ، اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی گناہگار امت کو بخش دے، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما، اے پیارے اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما، اے پیارے اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، حرمین طیبین کے دروازے ہم گناہگاروں کے لیے کھل جائیں، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر، اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ جس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اب افطار ٹرانسمیشن ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔